علامہ محمد اقبال مولانا روم کے بعد عالم اسلام کے دوسرے بڑے فکر انگیز شاعر ہیں کہ جن کی فکر نے ایک عالم کو ولولہ تازہ دیا اور ان کے کلام نے اپنی قوم کو خواب غفلت سے بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اقبال نے ہند کے دیر نشینوں کو یقین محکم عمل پہم اور محبت فاتح عالم کا لافانی درس دیا اور انہیں اپنے آئینہ گفتار کے ذریعے آنے والے زمانوں میں تشکیل پانے والی مملکت کے خد و خال دکھا کر ان کے جذبوں کو محمیز کیا۔ معزز سامعین کرام، اس نادر روزگار شاعر کے فلسفہ خودی نے نہ صرف لاکھوں دلوں کو منور کیا بلکہ کروڑوں آنے والے زمانوں میں فیض یاب ہوتے رہیں گے۔ علامہ محمد اقبال کے ہاں فلسفہ حیات کا محور خودی ہی ہے۔ آپ خودی کے رازداں کو ہی خدا کا ترجمہ سمجھتے تھے۔ مورل ٹی وی اردو کے معزز سامعین کرام، سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے بلدہ مومن کو طائر لاہوتی کا خطاب دے کر اسے اس کی منزلوں کی خبر دی اور بتایا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اور اسے بتایا کہ مسلمان بننے کے لیے قہاریوں، غفاریوں، قدوسیوں، جبروت، ان چار عناصر کو اپنے وجود میں اتار کر ان کے سانچے میں ڈھلنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے شہر لاہور میں بیٹھ کر مسلمانان عالم کو نہ صرف ایک ولولہ تازہ دیا بلکہ انہیں حرم کی پاسبانی کے منصب جلیلہ کی آرزو میں نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر تک ایک ہونے کا خواب عطا کیا۔ سامعین کرامی، اقبال نے مسلمانان عالم کو بتایا کہ جہان تگ و دو میں غیرت کا کیا مقام ہے اور اسوہ شبیری کیسے میراث مسلمانی کہلاتی ہے۔ اقبال نے شکوہ میں یہاں مسائل کا تذکرہ کیا، وہیں مسلمان قوم کے شاندار ماضی کا تذکرہ بھی کیا، اور پھر اپنے شہرائے آفاق کلام جواب شکوہ میں مسائل کا شاندار حل بھی پیش کیا، جس کا خلاصہ اس شعر میں ہے کہ محبت سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محبت سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ محمد اقبال کے ہاں محبت اور الفت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کامیابی کا واحد پیمانہ ہے، اور وہ اسی عشق سے اور اسی اسم سے دہر میں اجالا کرنے کے متمنی رہے ہیں۔ سامعین کرام، اقبال کے بقول علم و ہنر ہی سے ماضی کا ورق تابندہ رہا ہے، اور آج اسی سے محرومی زوال کی وجہ اولین ہے۔ وہ مسلمان نوجوان کو تدبر کی دعوت دیتے ہوئے ماضی کی شاندار ملی و عملی روایات اور اپنے اسلاف سے نسبت ان الفاظ میں کرتے ہیں: تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار و کردار وہ ثابت و سیارہ، گنوا دی ہم نے اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا نے زمیں پہ آسماں سے ہم کو دے مارا۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ آج کا مسلمان جس نے علم و عمل سے اپنا ناطہ توڑ رکھا ہے، اس کو اقبال سمجھاتے ہیں کہ میں یورپ کی درسگاہوں میں اپنے آبا کی کتابیں یعنی وہ علم کے موتی دیکھ کر کیسے رنجیدہ ہوا تھا،
وہ نوجوانوں کو کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ کی دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، خورشید جہاں تاب کی ضو تیرے شرر میں، خورشید جہاں تاب کی ضو تیرے شرر میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں۔ یہ نظم اور غزل کا شاعر، یہ نغمہ سرا، یہ بلبل ہند، یہ خوش الہام طائر اپنے کلام سے دلوں کو گرماتا اور فتح کرتا، بالآخر ازلی قانون کے تحت لاہور کی مٹی اوڑے سو گیا، لیکن افسوس آج اس کی قوم بھی سو رہی ہے۔ اقبال کا شاہین شکست خوردہ اور کرگسوں میں شب و روز گزار رہا ہے۔ اقبال ایک امید پرور شاعر ہے، اور یہ رہبر فرزانہ جو قوم کے نوجوانوں سے یہ کہہ کر ناامید نہیں ہوتا تھا کہ کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی، افسوس اس کی قوم میں ذوق ہی ناپید ہو گیا۔ اور جو اپنی کشت ویراں سے ناامید نہیں ہوتا تھا بشرطے کہ ذرا سا نم ہو، آج اسی نبی کا ہی قحط پڑ گیا ہے۔ اور اقبال جس نے ہمیشہ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ کا درس دیا، اور آج عاقبت نااندیش اسی امید بہار کے شجر کے ہی در پہ ہے۔ مورل ٹی وی اردو کے معزز و محترم سامعین کرام، آج 9 نومبر ہے اور سر علامہ محمد اقبال کا یوم پیدائش ہے۔ آج کے دن یہ عظیم شاعر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر یہی اقبال زندہ ہو کر واپس آ جائیں اور قوم کا حال دیکھ کر ان پر کیا گزرے گی، وہ کیا کہیں گے۔ یہ سوچتا رہا اور پھر مجھے اس کا جواب بھی ارمغان حیات سے ہی مل گیا، اور اس جواب کو اگر غیب کی آواز سمجھ کر اس میں حل تلاش کیا جائے تو آج بھی فکر اقبال ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ آتی ہے دم صبح صدا عرش بری سے، آتی ہے دم صبح صدا عرش بری سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کس طرح ہوا خود تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کی جگر چاک، تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار، کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک، بحر و ماہ و انجم نہیں محکوم تیرے کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک، اب تک ہے رواں گرچہ لہو تیری رگوں میں، نہ گرمی یہ افکار نہ اندیشہ بے باک، روشن تو وہ ہوتی ہے جہاں بھی نہیں ہوتی، جس آنکھ کے پردوں میں نہیں ہے نگاہ پاک، باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانی ملائی و پیری، باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانی ملائی و پیری۔ آخری شعر نسخہ کیمیا ہے کہ اگر حکمران طبقات، علماء کرام اور پیران عظام روشن ضمیر ہو جائیں تو صداقت، عدالت اور شجاعت کا بھولا ہوا سبق پھر یاد آ جائے گا، اور قوموں کی امامت کا صحرا پھر ہماری دستار کی زینت بن جائے گا۔ بصورت دیگر ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہی رہیں گے۔ آج اس عظیم فلسفی شاعر کا یوم پیدائش ہے۔ آپ تمام عمر خود آگاہی و خود شناسی کا درس دیتے رہے۔ ان کے نزدیک خودی کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ خدا بندے سے خود اس کی رضا پوچھتا ہے۔ انہوں نے خود شناسی کے درس کو خود اپنی ذات پر بھی لاگو کیا ہوگا۔ وہ کس کمال کے مرد خود آگاہ و خود شناس تھے، اس کا اندازہ اس شاندار فارسی ربائی سے کریں جو انہوں نے اپنی وفات سے قبل اپنے بارے میں لکھی۔ نسیم از حجاز آیت کے نہ آیت، سرور رفتہ باز آیت کے نہ آیت، سر آمد روزگار ای فقیرے، دگر دانا راز آیت کے نہ آیت۔ حجاز سے ٹھنڈی ہوا آئے گی یا نہیں، بیتے عہد کی روشنی پھر سے نمودار ہوگی یا نہیں، اس فقیر کی زندگی تمام ہوئی،
زندگی کا دوسرا رازداں آئے گا کہ نہیں۔ اللہ پاک مرشد اقبال پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین ثم آمین۔